ایمان کی حلاوت کہاں کہاں نصیب ہوتی ہے؟ فجر کی نماز پڑھیں، ایمان کی حلاوت کا ایک الگ ہی مزہ ہے، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں تو پھر کتنا سرور آتا ہے۔ اور اس سے پہلے تہجد کے نوافل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بندہ اٹھ جائے جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوں، وہ میٹھی نیند کو الوداع کہہ کے، میٹھی نیند کو قربان کر کے پاک صاف ہو کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، کہیں قیام کرتا ہے، کہیں رکوع کرتا ہے، کہیں سجدے کرتا ہے، کہیں تشہد میں بیٹھ کے اپنے رب کے حبیب کا ذکر کرتا ہے، یقین جانیے جتنا سرور، جتنا لذت، جتنا لطف اس تہجد کے نوافل ادا کرنے والے کو آتا ہے، اتنا لطف سونے والے کو نہیں آتا۔ سونے والے کو اتنا لطف نہیں آتا جتنا لطف تہجد کے نوافل ادا کرنے والے کو آتا ہے۔ اور پھر ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جائے، ظہر کی نماز کے ادا کرنے کے وقت جو ایمان والے کو لطف نصیب ہوتا ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر رمضان مبارک مہینے میں نماز پنجگانہ کی توفیق بھی مل جائے، رمضان مبارک کا روزہ رکھنا بھی نصیب ہو جائے، سحری افطاری کی نعمتیں بھی نصیب ہو جائیں، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ سحری کرنا، افطاری کرنا نصیب ہو جائے، یقین جانی کتنا لطف آئے گا، کتنا مزہ آئے گا، کتنا سکون آئے گا، کتنا اطمینان آئے گا، یہ وہی بتا سکتا ہے جس کو یہ نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے جس میں 3 حیثیتیں پائی جاتی ہیں، جس میں 3 صفتیں پائی جاتی ہیں، جس میں 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرنا نصیب ہو گیا، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو یقین جانیے اس بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اس بندے کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ وہ بندہ خدا کی ذات سے پیار کرتا ہے، اور اس پیار کے بدلے جو رب بندے کو انعام عطا فرماتا ہے، دنیاوی انعام عطا کرتا ہے، دینی انعام عطا کرتا ہے، اور وہ جو رب کی طرف سے انعام ملتے ہیں، بندہ خدا اپنے پیارے مصطفیٰ پر سب کچھ نثار کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان یحب المرء الا للہ، جو بندہ جو بھی کام کرے، دنیاوی کام کرے، دینی کام کرے، اس کا نقطہ نظر ایک ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے مطابق اپنا وہ کام سر انجام دے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاری فرما دیا ہے کہ اے میرے بندو، اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی جسے کائنات سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنا نصیب ہو گیا۔ نمبر 2، اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی جس کے دل میں اخلاص آ گیا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع ہو گیا۔ نمبر 3، ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوگی جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف جانا اس طرح ناپسند سمجھتا ہے جس طرح اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں جانا ناپسند سمجھتا ہے، وہ عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 3 نشانیاں عطا فرماتا ہے، اور 3 نشانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ایمان کی دولت کی مٹھاس عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایمان کی دولت والا مسئلہ ہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتنا کام کیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
من اخلص للہ اربعین صباحا، جو بندہ 40 دن تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کیا عطا کرتا ہے؟ من اظہرہ اللہ الحکمت من قلبہ علی لسانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر، اس کے دل پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ جو بندہ 40 دن تک خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اور یقین جانیے اگر ہم آج کے دور میں 40 دن تک یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ تو جن اصحاب نے ساری زندگی اللہ کے محبوب کے پیچھے باجماعت نمازیں ادا کی، جی سامنے خدا کی ذات کا ذکر بھی سنتے تھے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا کیا ہوگا۔ اور آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر ایک سوال کرتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال کرتا ہے او فی الجنت برق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کیا جنت میں روشنی ہوگی؟ کیا جنت میں روشنی ہوگی؟ قال نعم، میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں جنت میں روشنی ہوگی۔ والذی نفسی بیدہ، اے غلام مجھ سے سوال کرنے والے، مجھ اس وحدہ لا شریک ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد کی جان ہے، میں بتاتا ہوں تجھے جنت میں روشنی ہوگی، جنت کے محل روشن ہوں گے، جنت کے درجے روشن ہوں گے۔ کب؟ ان عثمان لا یتحول من منزل الی منزل، جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا عثمان جنت کے جس درجے میں جائے گا، جنت کے جس مقام پہ جائے گا، کیا ہوگا؟ فَيَبْرُقُ فِي الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عثمان کے چہرے کے نور کے برکت سے جنت کے ہر درجے کو روشن و منور فرما دے گا۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کی یہ شان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا مقام عطا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔